الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے مسلمان کو، ایمان والے کو انسانیت کا اعلیٰ درجے کا ایک نمونہ بنایا ہے، اور انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے، حالات سے، واقعات سے، تجربات سے صحیح نتیجہ اخذ کرنا، صحیح نتیجہ اخذ کرنا۔ یہ سن و حرفت کے اندر دنیا کی ترقی کی جتنی شکلیں ہیں، اس کے پیچھے انسان کی یہی خوبی بنیاد بنتی ہے۔ یہ تحفظ، یہ دفاع، یہ حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں، اس کے پیچھے انسان کی یہی خوبی ہے کہ وہ حالات سے سبق لیتا ہے، تجربات سے صحیح نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، اور یوں انسان روز بروز ترقی کے منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ یہ خوبی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، پھر مسلمان انسانیت کا ایک کامل نمونہ ہے۔ سچے ایمان والے کی نشانی یہی ہے کہ وہ حالات سے صحیح نتیجہ اخذ کرتا ہے اور تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قوموں پر مختلف احوال آتے ہیں، اور خصوصاً مسلمان قوم پر تو ہمیشہ ہی آئے ہیں۔ کبھی اوپر کی طرف جاتی ہے، کبھی نیچے کی طرف، کبھی اسے فتوحات نظر آتی ہیں، کبھی یہ پستی کی طرف چلتی ہے۔ تو یہ کسی قوم کے لیے کوئی بڑی مصیبتیں نہیں ہیں۔ کسی قوم کی بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو جائے، اس کا دل مردہ ہو جائے، وہ ان حالات سے صحیح نتیجہ اخذ نہ کرے، جن سے غلطی ہو ان کا احتساب نہ کرے، حالات سے صحیح سبق نہ لے، اسے پھر بھی اچھے بری کی تمیز نہ ہو، اپنے محسن اور اپنے دشمن کو نہ پہچانے۔ جب کسی قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے تو وہ خود اپنے لیے شکست کا باعث بن جاتی ہے۔ جب کسی قوم کا دل مردہ ہو جائے کہ اسے اچھائی، برائی، فتح، شکست نظر ہی کوئی نہیں آتی، ذلت، عزت اس کے سامنے کوئی چیز نہیں رہتی، تو پھر یہ ایسی قومیں خود اپنے لیے دشمنی کا ذریعہ بن جاتی۔ پھر اس قوم کا یہ قوم کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ سچا ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، وہ سبق لے لیتا ہے، حالات سے صحیح نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ تو کسی قوم کی بربادی تب شروع ہوتی ہے کہ جب اس کی قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے، اسے پھر بھی ان حالات میں اچھے برے کی تمیز نہ ملے، محسن اور دشمن کو نہ پہچان سکے، اپنا اور بیگانے کی تمیز نہ کر سکے۔ یہ اس قوم کی بڑی بربادی ہے کہ جو اس کی قوم کی تباہی اور ذلت کا باعث بنے
انہی کے اتی تعریف اس کی زبانوں پہ ہو، اور انہی کے سامنے یہ پھولوں کی سیج سجائے، یہ کسی قوم کی بربادی کہ ضمیر مردہ ہو گیا. ورنہ فتح اور شکست، قوموں کا عروج اور زوال، یہ تو قوم کی ترقی کے لیے بھی ہوتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے ہیں. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حضور موجود ہیں، صحابہ جیسی جماعت موجود ہے، ایسے حالات آ گئے میدان کے اندر کے پیچھے ہٹنے لگ گئے. تو یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے بس اوقات، بشرطیے کہ وہ قوم صحیح نتیجے تک پہنچ جائے. یہ وقتی پستی اور وقتی شکست اور وقتی تکلیف اور وقتی غموں کا اس پہ آ جانا بس اوقات قوموں کے عروج کی ابتدا بن جاتی ہے. جب وہ قوم زندہ ضمیر رکھتی ہو، بیدار دل رکھتی ہو، حالات سے صحیح سبق لینے والی ہو، تو یہ وقتی طور پہ جو غموں پہ پہاڑ آتے ہیں اور کچھ پستی کی شکلیں اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں، اور کبھی اس پر بدنما ذلت کا داغ لگ جاتا ہے، بس اوقات یہی نقطہ آغاز بنتا ہے قوموں کے سنورنے کا. یہی نقطہ آغاز بنتا ہے قوموں کے سنورنے کا، قوموں کے عروج کا، کہ جب قوم حالات کا صحیح تجزیہ کر سکے اور اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح نتائج معلوم ہو جائیں اور اس سے وہ سبق لے سکے. اللہ نے ایک روشن پہلو دکھایا ہے ہمیں اور ہماری کوتاہی کی طرف توجہ دلائی کہ اگر اس کوتاہی کی طرف توجہ ہو گئی اور اپنی اس غلطی کا ازالہ کر لیا تو اتنے بڑے حادثے کی بہت بڑی قیمت مل سکتی ہے اگر یہ صحیح نتیجے تک یہ قوم پہنچ جائے. تو وہ یہ بات بتائی کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. کہ ایک طرف کفر ہے اور وہ کفر کی بنیاد پر ہمیشہ تمہارے لیے اکٹھے رہتے ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ کفر کی بنیاد پر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، وہ متحد ہیں. اسلام دشمنی میں وہ سب اکٹھے ہیں. مشرق مغرب شمال جنوب کا کافر اسلام کو خطرہ سمجھ کے اکٹھا ہو جاتا ہے. ہماری غلطی کہاں ہے؟ فرما الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. ایمان والو، اگر تم اسلام کی بنیاد پر اکٹھے نہ ہوئے تو پھر دنیا کو فساد سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. ایک غلطی کی نشاندہی ہوئی ہے کہ تم بجائے کافروں پہ اعتماد کرنے کے مسلمانوں پہ اعتماد کرنا سیکھو. یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ حالات سے صحیح سبق لیتا ہے کہ جنہیں میں آج تک دوست سمجھ رہا، خیر خواہ سمجھ رہا اور ان کے لیے میرے لیے نرم گوشہ اور اپنوں کے لیے میرے اندر سختی شدت. سچے مومن کی شان یہ تھی کہ رحماء بینہم، وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت. اور یہاں مسلمانوں سے غلطی یہ ہو رہی کہ اپنوں کے لیے سنگ دل بن چکا ہے.
اس کے ہاتھ سے مسلمان ذبح ہو رہا، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر، پارٹیوں کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، مفادات کی بنیاد پر، اپنوں کے لیے یہ سنگ دل ہو گیا اور کافروں کے لیے یہ نرم دل ہو گیا. اس لیے اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ حالات سے صحیح سبق نہیں لے پاتے. مومن حالات سے صحیح نتیجہ اخذ کرتا، منافق اس کی نفسیات ہے، وہ حالات سے صحیح سبق نہیں لیتا. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. دیکھا ان منافقوں کو، انہیں سال میں 1-2 بار آزمایا جاتا ہے، ہر سال، لیکن پھر بھی یہ رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، پھر بھی صحیح سبق نہیں لیتے. یہ منافقین کی نفسیات ہے. انہیں ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، ہاں وہ ہیں کہ وہ سبق نہیں لیتے. مومن کی شان اللہ نے یہ بتائی کہ حالات اس پر بھی آزمائش کے آتے ہیں. کبھی کبھی اسے بھی شکست کی شکلیں دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن چونکہ مومن ہے صحیح نتیجہ اخذ کر کے اپنی تربیت پر کے پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے. تو اللہ نے قرآن کی روشنی میں مسلمان قوم کی غلطی اور ذلت کا ایک سبب اس کی نشاندہی فرمائی، اور وہ یہ بتائی الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ مسلمان قوم آپس میں نفرتوں کا اور افتراق کا اور انتشار کا شکار ہے. یہ اس کی پستی کا بنیادی سبب ہے. اور جو چیز اسے جوڑ دیا کرتی تھی اسلام یہ اسے جوڑتی تھی، جب وہ بنیاد کمزور پڑ گئی تو اس پر عمارت بھی کمزور ہو جائے گی. جب اس کی زندگی سے اسلام ہی نہیں رہا تو اس پر عمارت کبھی اسلامی وحدت کی نہیں کھڑی ہو سکتی. کافر اللہ کی بغاوت میں پکا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے متحد ہے. مسلمان اللہ کی خاطر زندگی گزارنے والا نہیں رہا تو اس لیے اس کے پاس اسلامی وحدت بھی نہیں رہی. بنیاد یہ تھی. یہ ہے اس کی ذلت اور پستی کی وجہ کہ اسلام جو بنیاد تھی اسلامی وحدت کی، جہاں اسلام موجود ہو پھر اسلامی وحدت کو کوئی رنگ نسل کے دعوے دار اور علمدار اس عمارت میں سوراخ نہیں کر سکتے، اور مفاد پرستی اور علاقہ پرستی کی بنیاد پہ مسلمان قوم کو نئی ٹوکروں میں تقسیم کر سکتے. لیکن چونکہ وحدت نہیں رہی، اسلام کی بنیاد کمزور پڑ گئی، اس لیے اسلامی وحدت نہیں رہی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا تفعلوه، اگر تم نے یہ اسلامی وحدت قائم نہ کی، پھر دیکھیے تم بھی تو ہو جس کی بدولت دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، ہر انسان کو تحفظ مل سکتا ہے، ساری دنیا کے اندر انسانوں کو حقوق مل سکتے ہیں. تم یہ اسلامی وحدت قائم کرو گے تب یہ دنیا یہ ثمرات پائے گی، اور جب تمہیں وحدت تمہارے پاس نہ رہی تو پھر دنیا کا ظالموں اور شریروں کے حوالے ہو جائے گی، پھر دنیا کا امن دوبالا ہو جائے گا اور دنیا کے اندر شر و فساد کے ڈیرے ہوں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ مکہ منورہ مکہ میں تشریف لائے تو نبوت جیسی ملی تو آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور چڑھ کر ایک لفظ استعمال کیا، یا صباح یا صباح.
یہ عام طور پہ مکہ والوں کے کانوں میں اس وقت یہ آواز گونجا کرتی تھی جب کوئی بڑا خطرہ درپیش ہوتا تھا، اور پھر ایسے شخص کی زبان سے یہ الفاظ نکلے جس سے لوگ اپنے ہاں اپنے معاشرے میں امین اور صادق کہا کرتے تھے. یہ ایک مانوس آواز تھی. تو مکہ کے وادی کے جتنے لوگ تھے وہ سارے صفا کے پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف ایک دشمن اپنا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میرے بارے میں کیا رائے رکھو گے؟ تو وہ مکہ والے اگرچہ فن علم سے ناواقف اور ناآشنا تھے لیکن فطرت سلیمہ رکھتے تھے. وہ جانتے کہ یہ شخص پہاڑی کے اس حصے پہ کھڑا ہے جہاں اس کی طرف اس کی نظریں پہاڑی کے دونوں جانب ہیں. اگر کوئی یہ رائے قائم کرے تو ہمیں اس کی رائے کی تصدیق کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اسے سچا بھی پایا، امانت دار بھی پایا، اور اس کی زندگی کا ایک بڑا تجربہ کیا ہے، اور اس وقت یہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ اسے یہ حق حاصل ہے کوئی بات ہمیں بتائے تو ہم اس پہ اعتماد کریں. انہوں نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں ایک دردناک عذاب سے، سخت عذاب سے. تو مفسرین نے لکھا کہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ باہر کا دشمن تو بعد کی بات ہے، تمہاری زندگی کے جو اپنے طور طریقے ہیں اور چال چلن ہے اور تہذیب اپنا رکھی ہے، اور جو آپس میں تم باہم دستی گریبان ہو، اور باہم جو آپس میں منافرت ہے، اور جہاں ہر طاقت کے سامنے تم سجدہ ریز ہو رہے ہو اور مفادات کے خاطر دوسروں کی جان سے ہولی کھیل رہے ہو، یہ زندگی، یہ طرز عمل، یہ خود تمہیں ہلاک کر دینے والا ہے. یہ خود تمہیں ہلاک کر دینے والا ہے. تم جو زندگی اپنائے بیٹھے ہو یہ خود تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، بلکہ سارے بیرون خطرات کے سرچشمہ تمہاری زندگی ہے. تو میرے عزیزو، باہر کا دشمن تب ہمت کرتا ہے جب قومیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں، تب انہیں ہمت اور جرت ہوتی ہے. اور وہ بھی کافر مسلمانوں پہ ہمت اور جرت کرے اور مسلمانوں کو دھمکیاں دے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان ہو اور کافر اسے دھمکیاں دے اور مسلمانوں کو کافروں کے سامنے ذلت برداشت کرنی پڑے اور غلامیت قبول کرنی پڑے. لیکن جب مسلمان اندر سے خود کھوکھلے ہو جاتے ہیں، بے ضمیر ہو جاتے ہیں، قلب مردہ ہو جاتا ہے، اور ہر گھر میں لقمہ حرام آ جاتا ہے، اور زندگی کی جسے کہیں کہ آسائش اور آرائش میں ایک دوسرے سے سبقت کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہر گھر کے اندر بے حیائی ڈیرے ڈال لیتی ہے اور غیرت اور حیا رخصت ہو جاتی ہے، پھر وہ قوم مردہ اور بے ضمیر ہونے لگتی ہے، پھر باہر کے دشمن کے لیے اسے تر لقمے کی طرح نگل لینا آسان ہو جاتا ہے. پھر اس قوم کو نگلنا آسان ہے. تمہیں عزیزو، ایک مسلمان جب بھی اس پر کوئی آفت ٹوٹتی ہے اور تکلیف آتی ہے تو وہ صحیح نتیجہ اخذ کر کے حالات سے سبق لیتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، کہ کنہیں ہم دوست سمجھ رہے تھے اور کن پر ہم نے اعتماد کر رکھا تھا، اور کس طریقے سے مفاد پرست لیڈر اور قائدین اور بے دین اور ملحد قیادتیں کس طریقے سے مسلمانوں کا سودا کرتی ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کو بزدل بنایا جاتا ہے، وہ ان حالات سے سبق لیتے ہیں. اگر مسلمان نے ہر تکلیف اور آزمائش کی گھڑی میں سبق لے لیا تو انشاءاللہ پھر مسلمان ہی آگے بڑھے گا اور اللہ کی مدد اور نصرت مسلمان کے ساتھ ہوگی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.